بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مہمانان خصوصی اور لائق تعظیم شرکاء اجلاس، عنوان ہے اختتامی کلمات کا ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عنوان جو ہے علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے طلوع اسلام۔ 1923 میں علامہ اقبال نے خود یہ نظم انجمن حمایت اسلام میں پڑھ کے سنائی تھی۔ بہت روح افزا اور حیات آفری نظم ہے۔ علامہ اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں اس میں سے ایک نظم یہ بھی ہے جس کا مطالعہ ہم نے کیا ہوگا۔ اس نظم کی تشریح یا اس شعر کی تشریح میرے پیش نظر نہیں ہے، مگر پس منظر کے طور پر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری تحریک پیدا کرنے والی ہے، اس سے جمود نہیں پیدا ہوتا ہے، مردہ جسموں میں وہ روح پھونکتے ہیں اور سننے والوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے اشعار پڑھ کر کے ہم علماء کرام خود کو بھی گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مجلس اور محفل کو بھی گرم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان کے اشعار عزم و ولولہ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ عمل کا پیغام، خودی کا احساس، ملت سے محبت، عظمت اسلام کو واپس لانے کی جستجو، یہ علامہ اقبال کے اشعار اور ان کی نظموں کے نمایاں گویا نکات اور عنوانات اور موضوعات۔ محترم بھائیوں، زندگی اگر بے مقصد ہو تو وہ انسانوں کی نہیں حیوانوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں مقصد ہے مگر اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ زندگی کے ساتھ مقصد اور مقصد کے حصول کے لیے آرزو اور تمنا، یہ بالکل لازمی چیزیں ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال کا یہ پیغام ہے کہ وہ اس اجڑے ہوئے چمن کے مرجھائے ہوئے گل لالہ کے باطن میں آرزو کا وہ چراغ دوبارہ روشن کرنا چاہتے ہیں جس چراغ کو روشن رکھنے کا اسے وارث بنایا گیا ہے۔ وارث بنایا گیا ہے کی طرف اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اور آپ بھی وارث بنائے گئے ہیں۔ بس اتنا اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لالا ہم جانتے ہیں ایک معروف پھول ہے۔ اقبال نے یہاں لالا سے مسلمانوں کو مراد لیا ہے۔ اس پھول کے بیچ میں کالا داغ ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہوگا۔ وہ کالا داغ اس گل کے اپنی آتش شوق میں جلنے کا نتیجہ ہے، اور یہ آتش شوق عشق الہی کا نتیجہ ہے۔ گل لالا اندر سے جل کر سیاہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس کا ظاہر اس کائنات کی تزئین کاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ایک مومن کو یہی کردار ادا کرنا ہے۔ اس چمن کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں مومن کو یہی رول پلے کر رہا ہے کہ وہ خود تو عشق الہی کی آتش میں جل رہا ہو، مگر اس کائنات میں زندگی کی حرارت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کائنات کی زندگی کس میں ہے؟ اپنے رب کی بندگی میں۔ ہم سب یہ جواب دیں گے، اس کائنات کی زندگی اپنے رب کی بندگی میں ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو رب کی بندگی میں رنگ دے۔ قابل احترام حضرات، مومن اس زمین پہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر رب کی بندگی اور توحید کے نور میں لے کر کے آتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کی خواہشات کی تنگیوں سے نکالتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی وسعتوں میں لاتا ہے۔ عامر بن ربیع نے رستم کے دربار میں جو مشہور جواب دیا تھا اس کا مطالعہ ہم نے ضرور کیا ہوگا۔ صرف عربی عبارت پڑھتا ہوں، ترجمے سے ہم واقف ہے کیونکہ وقت کم ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت الناس الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔
قابل احترام بھائیوں، ہم اہل علم ہیں، وارثین انبیاء ہیں، پیغام نبوت کے ہم امین ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ نے علم کا جو حصہ، جو مقدار ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، ہم کو عطا فرمایا ہے، محض اس سرفرازِ نعمت کی بنیاد پر ہماری ذمہ داریاں دوسروں سے کئی گنا زیادہ ہیں کہ ہم انسانوں کو ان کے رب کی غلامی میں لائیں، ہم انسانوں کو ان کی خواہشات کی تاریکیوں سے نکال کر رب کی مرضی اور منشا کی روشنی میں ہم لے کر کے آئیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے معاشرے کو مثالی معاشرہ میں تبدیل کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پست ہوتے ہوئے حوصلوں کو عزم و ولولہ دیں، ان کو اٹھائیں، گرنے نہ دیں، ان کو سہارا دیں۔ جو گر رہے ہیں ان کو اتنا سہارا دیں کہ وہ چلنے کے قابل ہو جائیں، دوڑنے کے قابل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مجلس العلماء کے قیام کا مقصد یہی کہ علماء کرام کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو جاری و ساری کرنے کے لیے منظم کیا جائے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، دوبارہ یہ کہوں گا کہ منظم کیا جائے نہیں بلکہ ہم خود منظم ہوں گے۔ ہمیشہ اس بات کا میں اظہار کرتا ہوں کہ ہم کو منظم ہونا ہے، ہم کو کرے گا نہیں کوئی، تو منظم ہم کو ہونا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، عدل و قسط کے قیام کے لیے، شہادت حق کے لیے۔ یہ ساری وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی مدرسے نے ہم کو نہیں دی ہیں، کسی جامعہ نے نہیں دی ہیں، کسی شیخ نے نہیں دی ہیں، کسی عالم نے نہیں دی ہیں، بلکہ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں خود ہم پر عائد ہو گئی ہیں۔ قابل احترام حضرات، اسی طریقے سے آپ بتاتا چلو کہ مجلس علماء کے جو دوسرے مقاصد ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ریاست میں علماء کے تعاون سے امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، بلکہ ریاست کے ملک کی بات ہم کریں، ہمارا دائرہ کار صرف ریاست ہے، اس لیے ہم اسی کا نام لیں گے۔ مختلف طبقے ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف ذہن و خیال کے لوگ رہتے ہیں، اور موجودہ جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا خاص مشن اور مقصد یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے دور رہیں، غلط فہمیاں ان میں رہیں، مسکنسیپشن رہیں، گیپس رہیں، قریب نہ آنے پائے۔ اسی میں ان کی سیاست کی روٹی سیکی جاتی ہے، اقتدار کے کرسی تک وہ پہنچتے بھی ہیں۔ مگر مجلس کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ علماء کرام آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھیں، اور یہاں جو مذہبی طبقات ہیں ان سے ہمارے تعلقات استوار، ہم ان تک محبت کا پیغام لے کے جائیں، جو دوریاں ہوں وہ ہم قربتوں میں تبدیل کریں، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم ختم کرنے کا ذریعہ بنیں، ان سے ہم گفتگو کریں، ڈائیلاگس کریں۔ اور قابل احترام علماء کرام، آپ میری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جو ہم جائیں گے صرف قربت ہی پیدا نہیں ہوگی، صرف غلط فہمیاں ہی دور نہیں ہوں گی، بلکہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو بھی ہم ادا کر سکیں گے۔ دعوت کا کام ہمیشہ امن و شانتی اور محبت کے ماحول میں پروان چڑھا ہے، نفرت و عداوت کے ماحول میں کبھی دعوت کا پیغام نہیں پھلا پھولا ہے۔ تو اگر دعوت کا بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو امن و شانتی کا ماحول بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ملت اسلامیہ، امت مسلمہ جس کا ہم سب حصہ ہیں، ہم سب اسی کا حصہ ہیں، اس کی اس وقت جو طرز زندگی ہے، جو لائف اسٹائل ہے، دیکھ رہے ہیں جو جس طریقے سے زندگی جی رہی ہے، ہم اور آپ خطابات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، واعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، مگر ملت ہے کہ اپنی ڈگر چلی جا رہی ہے، سنتی ہے مگر عمل نہیں کرتی، ہم بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کچھ اور تدابیر اختیار کریں، کچھ اور راستے اختیار کریں کہ ملت تبدیل ہو، ملت میں اسلامی طرز زندگی کی رغبت پیدا کرنا، یہ بھی مجلس کا ایک اہم کام ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو ملت ہے دائی ملت ہے، یہ خیر امت ہے، مگر آج یہ ملت اپنے اس منصب سے ہٹ گئی ہے۔ دعوت کا کام چند ادارے کر رہے ہیں، کچھ شخصیات کر رہی ہیں، کچھ تنظیمیں کر رہی ہیں، مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری ملت بحیثیت دائی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصلا ہم دائی ملت ہے، اور یہ منصب بھی ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے، ہمارے پروردگار نے ہم کو، اس نے کہا کہ تم خیر امت، تم داعی اللہ ہو۔ تو ملت جو روشنی کا مینار تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اپنے مقام سے ہٹ گئی ہے،
مجلس یہ چاہتی ہے کہ علماء کرام کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ ملت کو دوبارہ دائی ملت بنائے، دوبارہ اس مقام پہ ملت کو واپس لایا جائے، تاکہ یہ ملت خیر ملت بن سکے۔ اسی طریقے سے اس مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو جزوی مسائل ہیں، جو فروعی مسائل ہیں، مسائل نہیں گئے، مسائل ختم نہیں ہوئے، قیامت تک نہیں ختم ہوگی۔ پاکستان کے مفتی اعظم نے کہا تھا کہ جہاں بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ رہیں گے، اس طرح کے مسائل اس معاشرے میں رہیں گے، اور جہاں نہ رہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، تدبر تفکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ مسائل رہیں گے، ان مسائل کے ساتھ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ان مسائل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، جسد واحد بن کر کے، جسد واحد بن کے، ملت واحدہ بن کر کے۔ تو جو مسائل ہیں ہمارے بڑے فروعی قسم کے ہیں، جزوی قسم کے ہیں۔ مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ملت میں اعتدال پیدا کیا جائے۔ اس حوالے سے جو 20 رکعت پڑھتا ہے اس کو 20 رکعت پڑھنے جائے، جو 8 رکعت پڑھتا ہے وہ 8 رکعت پڑھے، کوئی کسی پر زبردستی نہ کرے۔ ہم کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے، کسی بھی امام کے پیچھے نماز، سارے ائمہ ہمارے، ساری مساجد ہماری ہے، سارے ادارے ہمارے ہیں۔ یہ احساس و تاثر اس ملت میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یا کوئی تفریق و تقسیم نہیں ہے، سب اللہ کی رضا کے لیے، سب اللہ کے دین کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، تو یہاں پر کوئی تقسیم و تخصیص نہیں۔ یہ پیغام و احساس علماء کرام میں گویا یہ مجلس پیدا کرنے چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بھی مسائل ہوں، آئینی قسم کے، خانگی قسم کے، معاشرتی قسم کے، سماجی قسم کے، ہم ملت کا مزاج بنائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ قرآن سنت کی روشنی میں یہ ملت کا مزاج بنائیں، اپنے مسائل کو لے کر کے ہمارے دارالقضاء کی طرف آئے۔ دارالقضاء قائم نہیں تو ہماری جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں ہمارے جو عالم دین ہیں، جو امام ہیں، ان تک لے کر کے آئے وہ، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسے جو حل بتایا جائے، بطیب خاطر، برضا و رغبت، اس کو وہ پسند کرنے والی، اس پر عمل کرنے والی ملت بن جائے۔ قابل احترام حضرات، بہت اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ گویا ہمارا خواب ہے، وہ خواب اپنے وابستگان مجلس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ برادران محترم، جو افراد اس مجلس کے باقاعدہ رکن ہیں، میرا یہ حق ہے کہ ان سے میں کہوں کہ یہ مقاصد جس سنجیدگی، جس متانت، جس فکر، جس اضطراب، جس طلب، جس جذبہ، جس سعی و جہد، جس منصوبہ بندی اور جس حکمت عملی کا تقاضا کرتے ہیں، ابھی اس میں بڑی کمی ہے۔ ابھی ہم وہاں تک نہیں آئے ہیں۔ یہ میں اپنے وابستگان سے بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ قابل احترام حضرات، ان کمیوں کے ساتھ ہم یہ مقاصد کیا، اس سے چھوٹے بھی مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں اس دین کے۔ جو وابستہ نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ان سے میں گزارش کروں کہ وہ بھی ہماری مجلس کا حصہ بن جائیں، تاکہ ان کے علم سے، ان کے تجربات سے، ان کی مہارتوں سے، ان کی صلاحیتوں سے یہ ملت اور مجلس استفادہ کرے۔ پوری ریاست میں ان سے ہم استفادہ کر سکیں، اور ان جیسے باصلاحیت افراد جب آئیں گے تو ہم جیسے کم صلاحیت والوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجلس انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس ریاست میں اپنا تعارف کرائے گی، اس کی توسیع ہوگی، لوگوں کو متاثر کرے گی، اور مجلس کے جو مقاصد ہے بڑی صورت کے ساتھ انشاءاللہ وہ حاصل ہوں گے۔ قابل احترام حضرات، یہ جو عنوان ہے جو دیا گیا تھا، اسی کا دوسرا مصرع ہے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو ہم شہید جستجو بنانا چاہتے ہیں، ملت کے ہر فرد کو ہم شہید جستجو بنانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فساد کا ذکر کیا ہے کہ جب زمین میں فساد ہو گیا تو پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے کیوں نہ رہے جو اس فساد کی روک تھام کے لیے آگے بڑھتے۔ فساد پیدا ہو جانا انسانی معاشرے میں کوئی عجیب بات نہیں۔ انسانی معاشرہ ہے، کوئی یہ پتھروں کا معاشرہ نہیں ہے، کوئی پہاڑوں کا معاشرہ نہیں ہے، انسانوں کا معاشرہ۔ اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، مرض پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔
دیکھیے سنگین بات یہ ہے کہ فساد و بگاڑ کی اصلاح کرنے والے سماج میں نہ رہے. یہ زیادہ اہم بات، یہ زیادہ سنگین صورتحال ہے کہ وہ لوگ نہ آگے بڑھیں. جب فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ کا شکار معاشرہ ہو جائے، تو جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جو بگاڑ کو دور کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرے. یہ زیادہ سنگین بات. میرے بھائیوں، جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا، مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اس آیت کے آج ہم مخاطب بننا چاہتے؟ یہ آیت ہم سے مخاطب ہے. علماء کرام اٹھو اور معاشرے میں جو فساد ہے اس کو دور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے. ہم آگے بڑھ کر کے اسی میں اللہ نے آگے اور چیزیں بیان کی. دیکھیے فساد پر، بگاڑ پر، معاشرے کی خرابیوں پر، اپنے چائے خانوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے ہوٹلوں میں بات کر لینا بہت آسان ہے، مگر اپنے کیریئر کو داؤں پہ لگا کر کے، اپنے فیوچر اور مستقبل کو داؤں پہ لگا کر کے میدان عمل میں آ کے اس کے لیے کام کرنا، اپنے کو جھونک دینا، یہ بہت اہم کام ہے. ہم کو ایسے افراد کی تلاش، ایسے افراد کی تلاش جو اس جگر گردے کے ہوں. آپ سوچئے قرآن کی اس آیت میں جس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، کیا وہ گروہ آپ بننے کے لیے تیار؟ مسائل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. انہی مسائل کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنا ہے، مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. میرے بھائیوں، عزم کیجئے، حوصلہ کیجئے. یقین ہو تو ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. آپ جو بھی کوشش کیجئے، یقین رکھیے کہ تبدیل ہوں گی چیزیں. یقین ہو تو ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. ہوا بھی جب تیز جلتی ہے، جس چراغ کو جلنا ہوتا ہے وہ اوٹ لے کر کے جلتا ہے، بجھتا نہیں ہے. تو آپ وہ چراغ بنیے جو تیز ہواؤں میں بھی جل رہا ہو، بجھنے کا جس کے یہاں کوئی وہ نہ ہو، کہ صفت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اجلاس جو مقاصد کے لیے منعقد کیا گیا تھا، اللہ ان مقاصد تکمیل فرمائے. آپ حضرات نے جو آنے کی زحمت کی، صبح ہی ہم نے اس کا اظہار کیا کہ موسم کی شدت کے باوجود اب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے بدلے اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، قبول فرمائے. آپ سب تو بولنے والے لوگ ہیں، مگر آپ کو یہاں سننا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے لیے بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. کبھی کبھی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ کچھ عنوانات ایسے ہوں کہ وہ ڈائلاگس کے ذریعے ہوں، گفتگو کے ذریعے ہوں، مگر چونکہ وقت ہی نہیں تھا، اتنا کم وقت تھا. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہم کہہ دیا ہمیں امید ہے کہ اپنے بالخصوص مہمانان خصوصی سے کہ آئندہ جب بھی ہم ان کو دعوت دیں گے، ان کا اس طرح بہترین تعاون ہمیں حاصل ہوگا. اپنے تجربات، اپنے علم سے ہم کو فیضیاب ہونے کا موقع دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.